بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں پھر اشفاق احمد کی پی ٹی وی سے نشر کی گئی ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ یہ زاویہ پروگرام کے نام سے نشر ہوا کرتی تھی۔ مجھے ان کی باتیں اس ویڈیو میں بہت ہی اچھی لگیں، نہایت مدبرانہ اور دل کو لگنے والی باتیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اشفاق احمد جیسے لوگ ہمارے ملک قوم کا سرمایہ تھے، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو قوم کی پہچان ہوئی۔ تو ناظرین، اب ان کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ کرتا تھا روز پریس، اور اس کے اوپر رومال رکھ کے جب میں نے اسے پریس کیا، یہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، بڑے کام کرنا، گرم استری کے ساتھ اعلیٰ درجے کا جو ہے چیز سینڈوچ بن جاتا، تو پھر وہ مجھے کوئی 1 روپے کا پڑنے لگ گیا 5 کی بجائے۔ تو جب میں یہ بات سوچی تو مجھے خیال آیا کہ میں ارسلہ کی مدد کیوں نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ میں ٹیکنیکل چیزوں کے ساتھ بہت وابستہ تھا، جو بھی چیز لینی اس کا مینول سب سے پہلے مطالعہ کرنا کہ مینول کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق میں استعمال کرتا۔ دنیا کا سب سے پہلا ٹیپ ریکارڈر جس میں آواز بھرتے تھے، وہ میں نے خریدا سب سے پہلے لاہور میں لایا، یعنی آپ کے یہاں اسٹوڈیوز میں بھی نہیں آئے تھے، خیر تو اتنا شوق تھا ان کا۔ تو میں سوچ رہا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مینول کیوں نہیں آتا۔ میری آرزو تھی، ایک دل کی پکار تھی کہ یا اللہ اس کا کوئی مینول ہو، اور میں دیکھوں کہ یہاں یہاں خرابی ہے، یہاں ٹانکا لگانا ہے، یہاں ڈھوری بدلنی ہے، یہاں نے ایسے پیچ کسنا ہے، اور یہ میرے سامنے بیٹھ کے کھیلنے لگے۔ لیکن کوئی مینول ایسا نہیں آتا جو اس کے جسمانی عارضوں کو دور کر سکے۔ ایک مینول آتا ضرور ہے جو انسان نبی اللہ کی مہربانی سے ہم کو دیتا ہے۔ نبیوں نے دیا نا کہ زندگی کیسے بسر کریں، ہم کو تو اللہ نے بنا دیا، بغیر ہمارے پوچھے ہمیں بنا دیا، اور ہم جب بن گئے تو پھر ہم نے پوچھا کہ اے کوزہ گر، تو نے یہ جو کوزہ بنایا ہے اس میں ڈالنا کیا ہے، تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا جو پرچہ ترکیب استعمال ہے وہ نبیوں کے ذریعے دے دیا، تو اس کے مطابق کر لو۔ جو خوشی قسمت ہوتا ہے وہ اس پرچہ ترکیب استعمال میں لے آتا ہے، جو پوتا ہوتا ہے ہمارے جیسا وہ پیچھے رہ جاتا، سوچ کرتا وقت گزارتا۔ چنانچہ میں اپنے اس مینول کے بارے میں بھی غور کرتا رہا، لیکن کچھ اس کا افاقہ نہ ہو۔ پھر ایسے ہی دوسری رات آ گئی، تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے وہ مجھے عطا کیا جا رہا ہے، جو میں نہیں پڑھ سکا، جو ٹانکا لگانے کا علم نہیں ہے، جو گاڑی کا تیل بدلنے کا علم نہیں ہے، جو مینول ہینڈلنگ کے کسی مینول کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، یہ کوئی اور علم ہے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے اور ارسلہ کو، دونوں دادا پوتی کو، ایک صبر کی تلقین کی جائے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے انسان کیسے گزر سکتا، اور کیسے اس کو گزرنا چاہیے۔ اس میں غصہ بھی آتا ہے، اس میں چڑھتا بھی ہے آدمی، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی می، جو لڑکی ہیں نا آج کل وہ مجھ سے دادا بھائی می، جب بھی کوئی خرابی، میری پوتی کہتی ہے اس کو دروازہ لگ گیا آواز ہو تو دادا بھائی نہیں، یہ کیوں لگا ہے میرے ساتھ آ کے، تو بے چین ہوتی، پیاری ہوتی نا، پلتی ہیں لاڈ کے ساتھ، تو وہ بھائی نہیں کا آدمی بھی پوچھتا، اور وہ تیزی کو اس نے اپنا لیا، بہت ساری تیزی کو اپنا لیا۔ ویسٹ کے سارے ریکارڈ نے، سارے وجود نے اتنی تیزی کو اپنا لیا ہے کہ ساری ایجادات اس کے بدن پر، ایجادات اس کے گرد گھوم رہی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں ویسٹ کو کہ ویسے ایسے کرتا رہتا ہے، اور پھر اور ایجادات کرتا ہے۔ لیکن صبر جو ہے
یہ کیسا ڈسپلن سکھاتا ہے انسان کو، اور کس طرح سے انسان کی تعدیب کرتا ہے، اس کو ادب سکھاتا ہے، کس طرح سے اس کو ایسی ترکیب میں سے گزارتا ہے کہ وہ ڈسپلن کی طرف آتا ہے۔ صبر کس لیے دیا جاتا ہے کہ آدمی ڈسپلن، میں اور آپ اور ہمارا ملک اس لیے پسماندہ ہے کہ ہم ڈسپلن نہیں ہیں، ہم کو ڈسپلن نہیں آتا، ہم اس میں داخل نہیں ہیں۔ ایک یوری اینڈریو، یہ کیا نام ہے بھولتا ہوں، ہمارے ٹورانٹو ریڈیو کا بہت خوبصورت آواز کا اناؤنسر ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کا ایک کیسٹ میں نے سنا جب میں کینیڈا میں تھا، وہ بہت حیران، اور وہ کہتا ہے کہ میں سورہ روم سن کر، میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی، مسلمان ہوا کہ دنیا نے یہ کہا کہ ایران فتح ہو گیا، اور ایران فتح بھی ہو گیا تھا، اور رومی ہار گئے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، یہ غلط ہے، رومی فتح یاب ہو، اور کہتا ہے بالکل تاریخ بتا رہی تھی کہ ایران کو فتح ہو، لیکن 6 دن کے بعد پانسا پلٹ گیا اور رومی فتح یاب ہو گیا۔ یوری کے دل پہ کچھ ایسی گزری کہ وہ خیر، تو یوری سے میں نے کہا، میں اس سے ملنے گیا کہ تم اسلام کو کیسے کہنے گا؟ اسلام اٹ از ریٹن آن دا وال، دا فیوچر از اسلام، اٹ بلانگس ٹو۔ میں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، ہمارے وہاں بھی ایسی بات ہوتی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی منطق اس کے پیچھے نہیں۔ اس نے کہا ہاں منطق اس کے پیچھے نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے، وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایک اور طرح کا مذہب ہے، تم لوگ نہیں اس کو سمجھو گے، تم نے پتہ نہیں کیوں اختیار کر رہے تھے۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بنگلہ دیشی پاکستانی آتے ہیں، تو یہ تو ایک بڑی خوبصورت اعلیٰ درجے کی اور بڑی اس میں تعریف، میں نے کہا میری ذہن میں نہیں آ رہی ہے بات۔ کہنے لگا جب امریکہ کے 2000 بندے مسلمان ہو جائیں گے، بلانڈ، سنہرے بالوں، گورے اور کالے نہیں، اور 1000 ہم ہو جائیں گے کینیڈین، اور 600 اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، تو پھر ہمارا قافلہ چل نکلے، تو ہم پھر لوگوں کو بتا دیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ تو میں نے کہا ہماری تعداد، ہم تو ماشاءاللہ اکیلے ہی 14 کروڑ ہے۔ اس نے کہا نہیں سوری، آپ انڈسپلن پیپل ہیں، انڈسپلن نہیں بتا سکتے، اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ نہیں اٹھا سکتے۔ تو میرا دل خواتین حضرات دکھ سے بھر گیا کہ اتنی بڑی فتح ہوگی، کبھی ہوگی، میں شاید نہ ہوں، آپ نہ ہوں، لیکن کیا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو میں نے یوری سے کہا یار یہ تو ہمارا بہت پیارا دین ہے، تو تم اکیلے ہی پہلے بھی تم کامیاب رہے جب گورے ہو، دنیا داری میں بھی، اب جب یہ وقت آئے گا اس میں بھی تم ہی کامیاب رہو گے۔ اس نے کہا کیا کریں یہ ہماری بس اللہ نے لکھ دیا۔ تو میں نے کہا ہمارا ایسا کچھ نہیں۔ کل کا نہیں، تم پھر ایسے کرنا، تم ہاتھ اوپر اٹھانا اور اونچی آواز میں کہنا آئی ایم آلسو مسلمان کا، تو ہم تم سے کہیں گے کہ اچھا جلدی بستر اٹھا کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، تم سے ہو نہ ہوانا تو کچھ نہیں، آتا تو کچھ نہیں، ڈسپلن کر نہیں سکتے، یا ہو یا تو ناچ سکتے ہو، یا رو سکتے ہو، یا قتل ہو سکتے ہو، یا قتل کر سکتے ہو، تو یہ تو ڈسپلن کی بات۔ تو اللہ صبر سکھاتا ہے، میں نے اپنی طور پہ محسوس کیا، اور وہ مجھے اور ارسلہ کو، ارسلہ جب بڑی ہوگی، میں کہا اب تو ماشاءاللہ وہ 18 برس کی ہے اور نیوکلیئر فزکس کی بڑی اچھی طالبہ ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ نیوکلیئر فزکس نہ پڑھ تجھے پگڑی نہ لے لو، بھر کیا یہ تیسری بات ہے۔ تو وہ کہتی نہیں دادا مجھے بہت پسند ہے میتھمیٹکس میں، تو وہ ہمیں سکھانا تھا اس کو آگے چل کے، مجھے اپنی اس عمر میں، کہ بھائی یہ جب تک تم کو صبر کرنا نہیں آئے گا اور اس مینول کو پڑھنا نہیں آئے گا اور اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ چلنا نہیں آئے گا۔ ایک صبر ہوتا ہے جو چٹھے پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جی پھر کوئی گل نہیں، اللہ نے کیا صبر ہی کر لیا، یہ مجبوری کا نام صبر ہے کہ یہ، تو وہ تو صبر نہیں، وہ تو آپ کو ڈسپلن۔ تو اس دکھ میں سے میں گزرتا گیا، اور پھر اللہ نے فضل کیا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات، میں دفتر آیا ہوا تھا، میری بیوی نے ٹیلی فون کیا کہ وہ کوئی ریزن آج تک نہیں پتا، کوئی وجہ آج تک معلوم نہیں ہے،
اس نے کہا کہ اس کا بخار اتر گیا، اور وہ مٹی کے کھلونے جو آپ اس کے لیے بہاولپور سے منگوائے تھے بڑے سے، ان کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی ہے، ایک کا پانی دوسرے میں ڈال رہی تھی۔ تو میں دفتر میں سارا کام چھوڑ کر تو بھاگا آیا، اور وہ حیران رہ گیا کہ یہ، اور پھر میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، میری وہ ساری باتیں معاف کی جائیں، اور یہ جو درس آپ نے دیا، میں پتہ نہیں ثابت قدمی سے اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، لیکن میں اس درس کے ساتھ ہوں جو مجھے ارسلہ نے عطا کیا ہے اور جس کو آپ نے ہمارے پاس کیا۔ اسی طرح اللہ نے، آج میں دیکھتا ہوں اسی ارسلہ کی طرح میرا ملک مجھے ارسال کیا۔ یہ کوئی ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، ہم نے کچھ بڑے کام نہیں کیے ہیں، یہ اس کی مہربانیاں تھیں، یہ اللہ کا فضل تھا جو اتنا بڑا ملک، اتنے بڑے ریسورسز کے ساتھ، اتنے خوبصورت موسموں والا، ایسے پھلوں والا ہم کو مل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب دکھ کی بات میں آپ سے کرتا ہوں وہ یہ کہ جو میرے سینے سے چمٹی ہوئی ارسلہ تھی وہ پوری طرح سے ٹک نہیں سکی ہے، وہ تکلیف میں مبتلا، اس سے بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا بچے کی طرح کشمیر بن کر میرے سینے کے ساتھ اٹھی، اور کسی آدمی کے پاس ایسا سینہ نہیں ہے جو اس مریض، پائمال، خار اور پریشان اور دردمند کشمیر کے لیے اپنا سینہ ڈا کے جسے کہتے پیش کر سکے اور اس مشکل میں سے گئی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ کشمیر آج کا دکھ میں مبتلا نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے ڈوگرا راج کے زمانے سے تکلیفیں سہتا چلا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ جتنی محبت کرنی تھی وہ کر نہیں سکے، ضرور ہم نے اس کے لیے محسوس کیا، لیکن جس طرح سے ایک دکھی دادا اپنی ارسلہ کے لیے محسوس کرتا ہے یا کرتا رہا ہے ویسے نہیں کرتا۔ تو بڑی آرزو یہ ہے کہ سیاستدان اور لیڈر وہ تو وہ محبت عطا نہیں کر سکتے، وہ اپنے کچھ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں اگر یہ اجتماعی طور پر اپنی محبت کو جمع کر اپنے اپنے گھر بیٹھ اپنی اپنی دل بستگی کے ساتھ اس کشمیر کے لیے دعا ہی کہ دیکھیں ہمیں اتنا وقت بھی نہیں ملتا، ہم نے اپنی زندگی، ساری طویل زندگی میں کسی رات کبھی 9 بجے بیٹھ کر خالی اس کشمیر کے لیے دعا نہیں کی جہاں پچھلے 10 برس میں 1000 نئی قبریں بن چکی ہیں، پچھلے 10 برس تو کچھ گزرا ہے نا، اس پر کچھ ہوا ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہو سکے کہ ہم کوئی اس پہ کوئی عملی قدم ایسا نہیں اٹھاتے جیسا کہ سیاستدان نے، لیکن جذباتی اور روحانی اور نفسیاتی اور قلبی اثر جو ہے وہ یقین ڈالا جا سکتا ہے، اور جب آپ میں ہم سب مل کے ڈالیں گے اپنے خالی لمحے میں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ہر گھر میں یہ ٹیلی فون بجے گا کہ کشمیر آزاد ہو گیا ہے اور اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جو پھولوں کی صورت میں اس کی ساری وادی میں پھیلے گی۔ یہ بوجھ تھا کئی دنوں کا میرے دل پر جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایک بار پھر میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی رائے گاہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے،
اللہ حافظ.